تو حضرت یہ جو دل کی بڑائی ہے اس کو دور کرنے کا سب سے پہلا جو قدم ہے نا وہ یہ کہ دل میں جو یہ گھمنڈ آ گیا ہے، دل میں جو یہ خناس سما گیا ہے، میں بڑا ہوں، یہ خناس کیسے دور ہو؟ یہ خناس اس طرح دور ہوگا کہ آدمی اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی اصل کو پہچانے کہ میری کیا حقیقت ہے۔ ارے کس چیز پر ناز کرتا ہے؟ مال پر ناز کرتا ہے تو مال ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا اپنے فضل و کرم سے، جب چاہے واپس لے لے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، جب ان کی حالت اللہ تعالی نے پلٹی تو ایسے فقیر ہو گئے اور اتنے محتاج ہو گئے کہ اب جن محتاجوں جو محتاج ان کے پاس آیا کرتے تھے اس سے زیادہ محتاج ہو۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی وسلم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے واقعہ سنایا کرتے تھے، اور سچا واقعہ ہے کہ ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہاں ایک نواب صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑے صاحب جائیداد، بڑے مالدار سرمایہ دار قسم کے نواب تھے۔ انتقال ہو گیا تو ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، اور کاروبار تھا بہت بڑا، کپڑے کا کاروبار، اور پتہ نہیں زمین جائیداد کیا کچھ تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب صاحبزادے جو تھے ان کو کسی وقت وہ ماچس ہوتی ہے نا، اس کی دیا سلائی ماچس سلگانے کے لیے وہ ماچس کو رگڑا تو اس سے جو بو پیدا ہوتی ہے نا وہ بو پسند آ گئی۔ یہ بڑے مزے کی چیز ہے یہ بو سونگنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو روزانہ معلوم ہوا کہ ماچس کے پیکٹ آ رہے ہیں اور صاحبزادے جو ہیں وہ ماچس جلاتے ہیں، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری نکالی، پھر اسی طرح جلائی، خوشبو سونگی، پھینک دی۔ روز پیکٹ ماچسوں کے آ رہے ہیں اور اس طرح وہ جلائے جا رہے ہیں۔ جو صاحبزادی تھی وہ ایک مرتبہ کہیں بازار چلی گئی کپڑا خریدنے کے لیے، تو وہاں وہ جو کپڑا بیچنے والا تھا اس نے کوئی ریشم کا کپڑا تھا، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو پھاڑتے ہیں نا تو ایک ہلکا سا کٹ لگا کر ایک دم سے اس طرح پھاڑتے ہیں، یوں کر کے۔ وہ پھاڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی کہ یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ تو وہ اب ان کا مشغلہ یہ ہو گیا کہ روز تھان کے تھان آ رہے ہیں کپڑوں کے اور ان کو پھاڑا جا رہا ہے اور اس کی آواز سن کر صاحبزادی مزے لے رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ دولت جو ہے وہ ماچسوں میں اور کپڑوں کے پھاڑنے کی آواز میں ساری کی ساری دولت ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ جو صاحبزادے اور صاحبزادی دونوں یہ بھیک کا پیالہ لے کر اس بازار کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے، اللہ بچائے۔ تو یہ دولت کا کوئی نشہ ہے، مال کی وجہ سے بڑائی دل میں آ رہی ہے، تو یہ مال پتہ نہیں کس وقت جواب دے جائے، کس وقت پیٹھ پھیر جائے، اس پر ناز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، کس پر ناز کرتے ہو؟ تو نہ مال اس قابل ہے کہ آدمی اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے بڑائی دوسروں پر جتائے، اور اگر اپنی طاقت پر، صحت پر ناز ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور بڑا قوی ہیکل ہوں یا بڑا حسن و جمال رکھتا ہوں، تو اس حسن و جمال کا حال یہ ہے کہ ذرا سا بیماری آ جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ساری طاقت ساری قوت دھری رہ جائے. ہمارے ایک عزیز تھے، وہ اتنے قوی تھے، اتنے طاقتور تھے کہ یہ بات مشہور تھی ان کی کہ برف کی جو سل ہوتی ہے اس کو مکہ مار کر توڑ دیتے تھے. مکہ مارا اور سل کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ خود ہمارے عزیزوں میں تھے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. کتنے طاقتور آدمی تھے. تربوز لاتے تھے تو کبھی تربوز چھری سے نہیں کاٹا، ایسے ہاتھ مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے. اتنی طاقت. تو ابھی آخر زمانے میں جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا. بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ہاتھ مشکل سے مسافے کے لیے آگے بڑھایا اور پھر مجھ سے خود فرمایا کہ تقی، یہ وہی شخص ہے کہ جو ان ہاتھوں سے برف کی سل توڑ دیا کرتا تھا. اب مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑھانا مشکل لگتا ہے. اس طاقت پر ناز کرے، اس قوت پر آدمی فخر کرے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب تک اس نے دے رکھی ہے، جب چاہے سلب فرما لے. علم پر ناز کرتے ہو کہ علم میرا بہت بڑا ہے، میں بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، اس پر ناز ہے، اس پر فخر ہے. یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، جب چاہے آدمی کو پتہ ہی نہ چلے. کتنے بڑے بڑے علامہ، آپ نے جو حضرات حدیث پڑھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اونچے درجے کے حافظہ رکھنے والے، ان کے حالات میں لکھا اختلط فی آخر عمر ہی، آخر عمر میں ان کے حواس بجا نہیں رہے تھے، سب بھول بھال گئے تھے جو کچھ پڑھا تھا. تو جب چاہے وہاں پہ ایک مرتبہ میں حضرت اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کوئی تحریر لکھ رہے تھے. تحریر لکھتے لکھتے ایک جگہ پہنچ کر حضرت رکے اور فرمایا کہ بھائی، کچھ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ دیکھو انسان کا حال یہ ہے کہ میں ابھی دستخط کرنا چاہ رہا تھا، اپنے تحریر کے آخر میں دستخط کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دستخط ہی بھول گیا. یاد آ رہا کہ میں دستخط کس طرح کیا کرتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد پھر یاد آیا تو پھر لکھا. کہا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اپنے دستخط کرنا بھی بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا تو یاد آیا. پھر اس پر فرمایا کہ انسان کس چیز پر ناز کرے، کس چیز پر آدمی بھروسہ کرے کہ میرے اندر یہ طاقت، میرے اندر یہ کمال ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لے. تو علم پر ناز کرے آدمی. علم جو ہے وہ بھی محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہی عطا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جن کے مواعظ تقریباً 700 کے قریب مواعظ تو چھپے ہوئے ہیں، اور دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے دین دنیا کا جس پر حضرت کا واعظ نہ ہو. اور جب واعظ کھڑے کیا کرتے تھے تو بعض اوقات 7 گھنٹے کا واعظ اکٹھا ہوا تھا. 7 گھنٹے مسلسل ایسے بھی واعظ ہوئے، 5 گھنٹے مسلسل. اور پہلے سے کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تھے، کہتے جاتے تھے. اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں مجھے واعظ کہنے کے لیے بلایا گیا تو میں نے خطبہ پڑھا. خطبے کے دوران عام طور سے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی کیا کہنا چاہیے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا. تو سوچا کہ چلو کوئی آیت پڑھ دوں، جب آیت پڑھوں گا تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی. تو آیت بھی پڑھ لی، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیا کہوں. سوچا ترجمہ کروں، تو ترجمہ کرنے سے کچھ ذہن منتقل ہوگا. ترجمہ کیا، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر کہا دوبارہ ترجمہ کیا، دوبارہ ترجمہ کیا اسی آیت کا دوسرے انداز سے، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا.
پھر سوچا کہ اتنے سارے واز پہلے کہہ رکھے ہیں تو کوئی ان میں سے یاد آ جائے تو ان میں سے کوئی بات کہنا شروع کروں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پچھلے جو واز کہے ہوئے تھے ان میں سے بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی, کچھ سمجھ نہیں آیا. آخرکار اسی آیت کا 2-3 مرتبہ ترجمہ کرا کے پھر میں نے صاف اعلان کر دیا کہ بھائی آج تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا. یہ ترجمہ بھی کر دیا آیت کا اور آیت بھی پڑھ دی, لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ دکھانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تمہارے اندر کچھ نہیں رکھا, جو کچھ ہے ہماری عطا ہے. جب ہم چاہتے ہیں تو اچھی بات منہ سے نکلوا دیتے ہیں, لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے. جب ہم نہیں چاہتے تو تمہارا ذہن اسی طرح بالکل سپاٹ ہو جاتا ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا آدمی ناز کرے, اپنی خطابت پر ناز کرے, اپنے واز پر ناز کرے, اپنے علم پر کرے, اپنی ذہانت پر کرے, حافظے پر کرے, کس چیز پر ناز کرے؟ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں سینہ کھول دیتے ہیں, مضامین کی آمد ہو جاتی ہے اور اس سے خود بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے, دوسرے سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے. جب نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے, تو بس بند ہو گیا دروازہ. تو جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. ایک مرتبہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اگر میرے پاس کوئی قوت طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, صحت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر میں کوئی 2 لفظ بول دیتا ہوں لوگوں کے سامنے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر 2 لفظ لکھ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں اپنا تجربہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزاروں صفحات قلم سے نکلے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں. کچھ مضمون لکھنے کی عادت سی ہو گئی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ذہن اس طرح چلتا ہے کہ 5 منٹ کے اندر کئی صفحے لکھ دیے اور قلم برداشتہ لکھ دیے اور اچھے خاصے لکھ دیے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اور یہ بکثرت ہوتا ہے, کہ آدھے گھنٹے سے قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں, مضمون بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا لکھوں, لیکن قلم چلتا نہیں. کیا الفاظ, ایک لفظ لکھا مٹا دیا, لفظ دوسرا لکھا مٹا دیا, تیسرا لکھا مٹا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کمال نہیں, تمہارا ذاتی کمال کوئی نہیں, جو کچھ ہے ہماری عطا ہے. اور اگر ہم کچھ لکھوا دیتے ہیں تو ہماری عطا ہے, کچھ کہلوا دیتے ہیں تو ہماری عطا ہے, کچھ اگر تمہارے 2 حرف جان گئے ہو تو ہماری عطا ہے. جب چاہیں ہم اس کو سلب فرما لیں. یہ ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے کہ ہمارا اپنا کمال کوئی نہیں, کوئی کمال نہیں, جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. یہ ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے بات, تو یہ جو اپنے کو بڑا سمجھنے کا خناس دل میں پیدا ہوتا ہے, جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے, اس کا علاج ہے یہ سوچنا کہ میرا اپنا کچھ نہیں, جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے, اسی کی دین ہے. اور دین ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. مال ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یا اللہ آپ نے اپنے یہ عطا فرمایا, آپ کا فضل و کرم ہے, آپ نے عطا فرمایا, شکر ادا کرو. اگر صحت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے صحت اچھی عطا فرمائی ہوئی ہے. اگر قوت ہے تو قوت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس کی دین ہے. اور علم ہے, کوئی علم تو علم کتنا بھی ہو جائے, لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ
سفر کر رہے تھے نا کشتی میں، تو ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے ایک بوند پانی اپنی چونچ میں لیا، وہ پھیلے ہوئے سمندر میں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ چڑیا نے چونچ میں جو قطرہ لیا ہے اس کی کیا نسبت ہے پورے سمندر سے، ایک یہ چونچ کا میں آیا ہوا قطرہ اور یہ پورا سمندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہمارے علم کو یہ نسبت بھی نہیں ہے جیسے کہ اس کی چونچ میں قطرہ آ گیا. کتنا بھی بڑا علم عالم بن جائے انسان، لیکن وہ علم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو علم جو کچھ دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہی سا ہے. کس پر ناز کرتے ہو، کس علم کے اوپر فخر کرتے ہو، کس پر اپنی بڑائی سمجھتے ہو؟ تو حقیقت میں علم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ ارے یہ علم اللہ نے دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو، بلکہ اس کا تقاضا ادا کرو کہ اس کا شکر ادا کرو، اور اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ اس کو، یہ حق ہے اس کا، یہ ادا کرو. تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے گا انشاءاللہ اتنا ہی تکبر میں فرق آئے گا، تکبر میں کمی ہوگی، استکبار میں کمی آئے گی. کیونکہ شکر کے معنی کیا ہے کہ میں تو مستحق تھا نہیں اس کا، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا لہذا شکر ہے. صحت ہو، قوت ہو، حسن ہو، جمال ہو، مرتبہ ہو، منصب ہو، کچھ ہو. تو ایک تو سب سے بڑی چیز جو انسان کو استکبار سے بچانے والی ہے وہ یہ کہ اپنی جو بھی اچھی حالت ہو اس اچھی حالت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس پر شکر ادا کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، یا اللہ اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹ جانے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کہ اگر موجودہ حالت اچھی ہے اس اچھی حالت کے بجائے بری حالت پر آ جائے، مالدار ہے غریب ہو جائے، عالم ہے جاہل ہو جائے، اور صحت مند ہے طاقتور ہے کمزور ضعیف ہو جائے، ان سب سے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول. اور کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زوال سے، جو نعمتیں آپ نے عطا فرما رکھی ہیں کہیں زائل نہ ہو جائیں، اور وتحول عافیتک، اے اللہ آپ نے جو عافیت عطا فرمائی ہوئی ہے یہ پلٹ کر کہیں تکلیفوں میں تبدیل نہ ہو جائے. تو آدمی جب یہ دل میں اس کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ موجودہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دین ہیں، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کے زوال سے، ان کے حالت کے بدلنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب یہ آدمی کے دماغ میں دل میں یہ باتیں بیٹھی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ جو بڑائی کا خناس ہے دل میں وہ مٹے گا. یہ سب سے پہلا قدم ہے تکبر کے ازالے کے لیے.